اور مجھے یہ کہنے میں بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک بم ہے جو کہ پھٹنے والا ہے. اور وہ کیسے پھٹنے والا ہے؟ وہ اس لیے کہ ابھی آپ نے ہینڈ لائنز میں بھی ملاحظہ کیا بجلی کا بنیادی یونٹ جو کہ اس وقت 17.5 روپے کے لگ بھگ ہے، اور صرف 17.5 روپے ہم اس پہ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مختلف ٹیکسز وغیرہ اس کے اوپر پڑتے ہیں تو یہ یونٹ پہلے ہی 23-24 روپے پر پہنچ جاتا ہے. جب یہ 22 سے 24 روپے پر پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو فیول سرچارج ایڈ کیا جاتا ہے منتھلی جس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے بھی جب پیسے شامل ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر بجلی کا ایک یونٹ جو ہے، اگرچہ اس کی قیمت اس وقت واقعی کوئی 17-17.5 روپے پڑتی ہے، لیکن ہم عملی طور پر جو ادا کرتے ہیں ایک یونٹ کی قیمت وہ 28 سے 30 روپے کرتے ہیں. آپ فرق دیکھیے گا، یہ مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے ترتیب اس کی بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ کم از کم 26, 27, 28, 29, 30 روپے کے لگ بھگ جو ہے یہ قیمت فی یونٹ رہتی ہے. اگر اب یہ بنیادی قیمت 17.5 سے بڑھ کر اگر یہ 24 روپے کے قریب پہنچتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مجموعی طور پر یہ یونٹ آپ کو 40 روپے تک معذرت چاہتا ہوں 40 روپے تک جا سکتا ہے اس کی جو مکمل قیمت ہے. اچھا، صرف بجلی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ IMF سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سوئی ناردرن سوئی ساؤدرن دونوں جو کمپنی ہیں ان کا مجموعی خسارہ 550 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. اس خسارے کو آپ نے پورا کرنا ہے، آپ نے اس شارٹ فال کو پورا کرنا ہے. اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی ڈبل ہو سکتی ہیں. جب گیس کی قیمتیں ڈبل ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور سمیت مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں بھی جاری ہے. رات 10 بجے کے بعد گیس جو ہے، سوئی گیس جو ہے وہ اکثر علاقوں سے غائب ہو جاتی ہے. اس کی لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پر جو ہے جاری ہے، موجود ہے. اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک اور بہت اہم مسئلہ جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے دباؤ کے بعد تنخواہوں پر جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو بڑھایا جائے گا. یہ ٹیکس کتنا بڑھے گا اس کا حتمی اعلان تو حکومت ہی کرے گی، لیکن IMF کا دباؤ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جتنی بھی سبسڈیز ہیں اور جو ٹیکسوں میں رعایت دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری واپس لے لی جائیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی سیلری جو ہے 1 لاکھ سے اوپر ہوگی اس کی سیلری کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 25 سے 30% تک جا سکتا ہے. اور ایک بہت بڑی شرح ہوگی پاکستان میں، کیونکہ ہم اس وقت GST اپنی جگہ پر دے رہے ہیں، ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن کا سامنا ہے، لیکن آپ کو یہ اپنی جگہ پر جو ہے دینا پڑے گا. اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے واضح کرے گی. لیکن مہنگائی کی جان لیوا لہر جو ہے اس پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ اگر مہنگائی کر کے ہی ملک چلانا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عمران خان صاحب بھی چلا رہا تھا، اور عمران خان صاحب بھی چلا رہے تھے، اور اس وقت جو صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. سرکاری وعدے جھوٹے نکلے ہیں. بجلی آج بھی جا رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی جا رہی ہے. یہ کہا گیا تھا کہ عید پر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، عید پر ختم نہیں ہو سکی. پھر یہ کہا گیا تھا کہ 20 مئی کو ختم ہو جائے گی، 20 مئی کو بھی ختم نہیں ہو سکی. یہ کہا جا رہا تھا کہ اس مہینے کے اختتام تک ختم ہو جائے گی. ابھی تک بھی اس کے امکانات موجود نہیں. اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کی حالت کیا ہے وہ ذرا غور کیجئے گا. مفتاح اسماعیل لگتا ہے معیشت چلانے میں ناکام ہو رہے ہیں، خرم دستگیر لوڈ شیڈنگ روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کی آپس میں حالت یہ ہے کہ معاشی فیصلوں پر اختلاف میں اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل کی لڑائیاں جو ہیں آپس میں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، واضح طور پہ تنقید کر رہے ہیں. جو فیصلے حکومت سخت فیصلے لے رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ان کو رد کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایسے میں آگے کیسے بڑھیں گے، کیا ہوگا، اور جو مہنگائی کا جو بم پھٹنے والا ہے وہ کتنا پھٹے گا؟ انفلیشن ریٹ جو اس وقت بھی 12-13-14% پر ہم گھوم پھر رہے ہیں، یہ آگے کہاں پر جائے گا؟ شرح سود ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا انفلیشن جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے واقعی یہ 20% تک چلی جائے گی، 19-20% تک؟ کیا واقعی ہمارا جو خسارہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا؟ شہر میں مختلف جگہوں پر پیٹرول کا اس وقت شارٹ بھی ہوا ہے، مل بھی نہیں رہا. جب پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے 30 روپے بڑھا ہے، یہ مزید بڑھنے کے کیا امکانات ہیں؟ اور یہ افواہ یا خبر یا جو بھی چیز ہے وزیر خزانہ کے بیان کے بعد کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، کتنی بڑھ سکتی ہیں، یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ خواجہ عاطف رضا جو کہ سیکٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم.
صاحب یہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرول مہنگا بھی ہو رہا ہے، اور مہنگا ہونے کی خبروں کے ساتھ ہی پیٹرول کا جو ہے لاہور سمیت مختلف جگہوں پر بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت شارٹ ہوا ہے، کیا صورتحال ہے یہ؟ جی آپ نے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کر لوں، ہمارے دوست بھی ہیں اور خود بھی کاروباری آدمی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اس کام کو بھی سٹا بنا دیا ہے اتنی ایڈوانس میں جب آپ لیکیج کر دیتے ہیں کہ جی پرائس بڑھے گی تو جو مافیاز ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ یہ کمپنیز نے ہولڈنگ شروع کر دی ہے۔ اچھا، پہلے ہی وہ جب سے یہ پرائس بڑھنے کا ایشو ہوا تھا، اور اسپیشلی اس میں ہماری جو لوکل چھوٹی کمپنی ہیں ان سب نے بالکل لوگوں کو پروڈکٹ دینا بند کیا ہوا تھا، مین 2-3 پی ایس او، ٹوٹل اور شیل، لیکن یہ بھی راشننگ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی جب یہ دھرنے کا سلسلہ ہوا ہے تو اس میں 2-3 دن کا جو کسی کے پاس 2 دن کا سٹاک تھا وہ ڈرائی ہو گیا۔ اب بڑے شہروں میں تو آپ کے کچھ میڈیا کے ڈر سے، کچھ انتظامیہ کے ڈر سے، کبھی ایک دن آپ کو پیٹرول دے دیا، ایک دن مجھے دے دیا، تو وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہی ہیں۔ ویئر ایز کے چھوٹے شہروں میں اینڈ آؤٹ اسکرٹس آف لاہور 8-8 دن سے 6-6 دن سے سپلائیز نہیں گئی ہوئی اور لوگوں کے پمپس ڈرائی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور واقعی چھوٹے شہروں میں اگر یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی دنیا میں ہمارے کسان وہاں پر متاثر ہو رہے ہوں گے، باقی چیزیں۔ لیکن ابھی تو خائی صاحب ابھی 30 روپے لیٹر مہنگا ہوا ہے، ابھی مزید یہ مہنگا ہوگا، کتنا مہنگا ہوگا، کیا ہوگا؟ عالمی منڈی میں قیمتیں کہاں پر چلی گئی ہیں، ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے؟ یہ ایک مرتبہ پھر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ بھی مزید، اور ڈیزل بھی کوئی 15 روپے مزید، پیٹرول بھی کوئی 20 روپے مزید، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی ڈیزل کے حوالے سے جی میرا خیال ہے کہ یہ تو بٹوین 195 اینڈ 200 کے قریب جائے گا۔ اچھا، اور جو آپ کا پیٹرول ہے وہ بھی کوئی 10-12 روپے اس کو بھی بڑھائیں گے، کیونکہ اب آپ زیادہ میرے سے ویل انفارمڈ ہیں۔ کچھ میرا خیال ہے یہ آلریڈی انڈرسٹینڈنگ پچھلی گورنمنٹ ان کو انڈرسٹینڈنگ ورلڈ ڈونرز جو ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو وہ دے چکے تھے ان رائٹنگ، تو اس کے آگے بینک کرپسی سے بچنے کے لیے پھر نو چوائس ایکسیپٹ کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے۔ ابھی بجلی بڑھ رہی ہے، آپ نے جو اپنے انٹرو میں دوست ہمیں بتائے ہیں، تو مجھے یہ بزنس وائبل رہا ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہم کام کیسے کریں گے۔ 5-6 روپے بجلی کا یونٹ آپ بڑھا رہے ہیں، 3 گنا پہلے ہی پرائسز بجلی کی بڑھ چکی ہیں، تو یہ سلسلہ ہم کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ تو میں تو لیکن خواجہ صاحب بجلی کی قیمت تو اپنی جگہ پہ، اس کو بھی میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا پیٹرول مزید مہنگا ہونا یہ تو پھر 200 روپے لیٹر کے قریب پہنچ جائے گا سارے کا سارا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ اس کا امپیکٹ یہ آ گیا نا جی کہ جو پچھلے مہینے کے اندر کوئی 12-14 روپے کا وہ جو ڈالر کا پرائس آیا ہے، وہ بھی چونکہ ہم ڈالرز میں لیتے ہیں، وہ بھی اس کا امپیکٹ تو 12-14 روپے کا یہ آ گیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو بھی یقین دانی ہوئی ہے اگر ڈالرز ہمیں مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ۔ اچھا خواجہ صاحب، آپ نے کہا کہ سابق حکومت جو ہے، اس کی سابق حکومت جو ہے جو معاہدے کر کے گئی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باخبر لوگ جانتے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن سابق حکومت نے تو پیٹرول 150 پہ روکا ہوا تھا۔ جی اس میں پھر یہ بھی تو ہوا نا جی کہ انہوں نے 118 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے نا۔ صحیح، 118 کی سبسڈی بھی دی ہے، صحیح۔ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ عاطف رضا صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے، اور بہت ہی الارمنگ قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 روپے قیمت بڑھنے کے باوجود ابھی مزید پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے۔